اگر کسی قوم یا نیشن کو ترقی کی دوڑ میں آگے لے جانا ہو تو اس کے ایجوکیشن سسٹم کو چینج کر دو۔ سعودی عرب نے اب ایک ایسا ہی فیصلہ کیا ہے کہ اپنی جنریشنز میں سیکولر اور لبرل سوچ پیدا کرنے کے لیے ایک بڑا سٹیپ لے لیا ہے۔ سعودی عرب نے اپنی ٹیکسٹ بکس اور کریکولم میں مہابھارت اور رامائن کو شامل کر لیا ہے۔ یہ ہے سعودی عرب کا ویژن 2030۔ اب سعودی عربیہ کے اسٹوڈنٹس چھوٹی عمر سے ہی رامائن اور مہابھارت کی سٹڈی کیا کریں گے۔ انہوں نے اپنے ایجوکیشن سسٹم کی اوورہالنگ کا فیصلہ کر لیا ہے۔ گو دیر کر دی، لیکن پھر بھی یہ دیر نہیں۔ اتنا بڑا فیصلہ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اب وہ ہر کلچر، ہر مذہب کے متعلق بچوں کو تعلیم دیں گے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہی ہوگا کہ دبئی کے سکولز اور کالجز کے کریکولم اور ٹیکسٹ بکس میں بھی یہ چینج لایا گیا تھا۔ اب ریلیجن سٹڈیز کی صرف ایک ہی کتاب پڑھائی جایا کرے گی۔ اس سے پہلے مذہب پر مبنی کئی ایک کتابیں کریکولم میں شامل تھیں، لیکن اب ان تمام کتابوں کو ختم کر کے صرف ایک انکلوسیو بک اس میں شامل کی گئی ہے، جس میں وہ تمام ریلیجنز، تمام کلچرز دنیا کے اور لینگویجز کے متعلق مٹیریل شامل ہے۔ اور ایک اور بھی بڑا فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ پہلی کلاس سے انگریزی یعنی انگلش لینگویج کو کمپلسری کر دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دبئی اور سعودی عرب اس سلسلے میں بہت بڑی بڑی چینجز لا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ایجوکیشن منسٹری کے سپوکس پرسن کا کہنا تھا کہ نئے دور کے تقاضوں کے مطابق ہم اپنے بچوں اور نوجوانوں کو نئی ٹیکسٹ بکس پڑھائیں گے۔ محمد بن سلمان نے کہا جاتا ہے کہ یہ تبدیلی لانے کے لیے کافی زیادہ اپوزیشن کو سہا ہے، یعنی کافی ان کے خلاف ہو گئے لوگ، کیونکہ سینچری سے جو ایک سسٹم چل رہا ہے، ظاہر ہے کہ اس کو چینج کرنا اتنا آسان تو نہیں ہے، اس کے لیے ان کو اپوزیشن برداشت کرنا پڑی۔ اور لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ اس اتھارٹی میں ہیں کہ جب وہ کوئی قانون نافذ کر دیں گے، پھر بے شک کوئی ان کے جتنا مرضی خلاف ہو، اس کو وہ لا ماننا پڑے گا، اس کی کوئی پھر خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ فیصلہ صادر کر دیتے ہیں اور اس کو نافذ بھی کر دیتے ہیں۔ 4th کلاس سے بچوں کو ڈیجیٹل ایجوکیشن بھی دینا شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ بہت چھوٹی کلاس 4th کلاس سے ہی بچوں کو ڈیجیٹل ایجوکیشن بھی دی جایا کرے گی، کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں۔ اور اگر انہوں نے یہ قدم نہ اٹھایا، ان کا کہنا تھا، تو ان کی یوتھ باقی دنیا سے بہت پیچھے رہ جائے گی۔ ناظرین، یہ دنیا کے اتنے بڑے بڑے فیصلے ہیں سعودی عربیہ کے کہ جن کے متعلق صرف بولنا آسان ہے ورنہ بہت مشکل ہے۔ اس کے متعلق ریسرچ انسٹیٹیوٹ امپیکٹ سی کی ایک رپورٹ آئی تھی کچھ عرصہ پہلے، اور اس رپورٹ میں اس کی کچھ تفصیلات بھی آئی تھیں، جس میں کہا گیا تھا کہ 2020 اور 2021 میں جو کتابیں ہیں آنے والی، ان میں سے سعودی عرب نے جو ہیٹرڈ مٹیریل ہے، ہیٹرڈ پر مبنی مٹیریل، اس کو ختم کر دیا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی تھیں، ایسے سبجیکٹس تھے جن کے متعلق یہ بتایا گیا تھا اس رپورٹ میں کہ ان کو یا تو امینڈ کر دیا گیا ہے اور یا پھر ان کو اس میں سے کاٹ دیا گیا، اڑا دیا گیا اس حصے کو، اس چیپٹر کو۔ مثلا اس کی کچھ میں آپ کو مثالیں بھی دیتی ہوں کہ پہلے سعودی عرب کی جو بکس تھیں، اس میں جو کچھ ایسے چیپٹرز تھے جس میں پڑھایا جاتا تھا کہ جو یہودی ہیں وہ دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں، اور وہ اس دنیا پر انہوں نے قابو پا لیا ہے، اور وہ اس لیے کنٹرول کرتے ہیں کہ ہم سب کو قابو پر کر سکیں۔ اب یہ مٹیریل ختم کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ شہادت اور جہاد پر مبنی بھی کچھ بہت سارا مواد موجود تھا ان بکس میں، لیکن اس مواد کو بھی، وہ چیپٹر بھی اب ختم کر دیا گیا ہے۔ ایک اور بات یہ اس میں لکھی ہوئی تھی کہ جس میں کہا جاتا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے اور اس کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا، یعنی یہ کہ کچھ ملکوں اور کچھ مذاہب کے متعلق بہت ہیٹڈ پر مبنی یا یہ کہ نفرت آمیز مواد جو ہے وہ پڑھایا جاتا تھا بچوں کو وہاں پر بھی ان بکس میں، لیکن اب وہ تمام مواد، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ختم کر دی گئی ہیں، یہاں تک کہ دریائے نیل، فرات، اس طرح کی جو جیوگرافیکل ہماری جو سرحدیں ہیں، جو بارڈرز ہیں، ان کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں پڑھائی جاتی تھیں، ان کو بھی امینڈ کیا گیا ہے یا پھر ان کو چینج کر دیا گیا، ان کو ختم کر دیا گیا یا ان کو کاٹ دیا گیا۔ یہ بات کرنا بہت آسان ہے، لیکن یہ کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب دنیا کا اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے لیڈر سمجھا جاتا ہے۔ جب مسلم امہ کا تصور آتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر بات میں مسلمان سعودی عرب کی جانب دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ بڑا درپیش ہو جائے تو ہم فیصلہ وہاں سے لیتے ہیں، اگر کوئی فتویٰ لگانا ہو کسی چیز پہ، کسی نے یہ کر دیا تو ہم فیصلہ وہاں سے آتا ہے۔ تو وہاں پر ایک ایسے ملک میں جو کہ جس کا سارا دار و مدار، جس کا تمام جو کام چلتا ہے وہ مذہب کے گرد گھومتا تھا، وہاں پر ایسی چینجز لانا ایک بہت بڑا فیصلہ تھا، لیکن یہ فیصلہ لے لیا گیا ہے۔ اور یہ فیصلہ اس لیے لے لیا گیا ہے کہ آپ آئندہ دیکھیے کہ مستقبل میں کہ یہ جو نیشنز یہ ایسا کر رہی ہیں وہ کہاں پر پہنچتی ہیں۔
اس سلسلے میں ایک بات ذہن میں اب یہ آ رہی ہے کہ پاکستان جو کہ جس طرح میں نے بتایا کہ جس طرح باقی مسلم ممالک اسی طرح پاکستان بلکہ ان سے کہیں بہت زیادہ آگے بڑھ کر سعودی عرب کو ایک لیڈر تصور کرتا ہے، ایک مسلم امہ کا ایک سمبل تصور کرتا ہے اور ان کی طرف بہت دیکھتا ہے. ہم ان کے کلچر، ان کی لینگویج، ان کی زبان، ان کا جو بھی رہن سہن ہے اس کو بہت زیادہ کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس سلسلے میں ابھی پچھلے دنوں ایک یہ گفتگو بھی ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو عربی زبان ہے اس کے متعلق ایک بل پیش کیا گیا ہے کہ عربی زبان پاکستان میں رائج کی جائے گی، یعنی اس کو نصاب میں، کریکلم میں لازم کمپلسری بنایا جائے گا اور اس کو پڑھایا جائے گا. تو ظاہر ہے کہ یہ بھی اسی وجہ سے ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہی ہمارا سب کچھ ہے. تو اب جب کہ انہوں نے یہ چینجز کر لی ہیں تو کیا اس سلسلے میں بھی یہاں پر انہی کی پیروی کی جائے گی، انہی کو کاپی کیا جائے گا؟ اس سلسلے میں بھی ان کی یہ بات مانی جائے گی کہ انہوں نے یہ کیا ہے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے، یا پھر ان کے اس سٹیپ پر ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا، ان کو کرٹیسائز کیا جائے گا؟ یہ دو ہی آپشن ہیں آپ کے پاس کہ یا آپ ان کو اس پہ کرٹیسائز کر لیں یا پھر آپ ان کے کہیں کہ یہ تو انہوں نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے، واقعی اس سے ان کا ملک بدل جائے گا، اس سے ان کی دنیا ہی بدل جائے گی. اور پھر آپ بھی اپنے کتابوں میں جو ہے وہ تمام مواد ہٹا دیں، وہ تمام ہیٹڈ مٹیریل جو ہے جو بھی اس طرح کی باتیں وہ سب آپ ختم کر دیں، ان کو دیکھتے ہوئے، ان کو کرتے ہوئے. ایک تو یہ ہے آپشن. دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کرٹیسائز کریں اور کرٹیسائز میں آپ یہ کریں کہ یہ تو دراصل اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ وہ جو ایک ہم دیکھتے رہے ہیں کہ سفارتی سطح پر جو ہے وہ اسرائیل کو ماننے اور اس کو جو ہے تسلیم کرنے کے حوالے سے پہلے دبئی اور اس کے اوپر بعد سعودی عرب تک جو ہے یہ معاملہ پہنچا ہے. تو اب کہا یہ جائے گا کہ وہ تو اس لیے کوششیں کر رہے ہیں، یہ دراصل ان کی ایک سازش ہے اور وہ کیونکہ ان کو تسلیم کروانا چاہتے ہیں اس لیے وہ جان بوجھ کے انہوں نے پریشر میں ڈال کر جو ہے انہوں نے دباؤ میں ڈال کر یہ سب کچھ کروایا ہے. تو چلیے اس کو بھی تو پھر آپ ڈپلومیٹک سکسیس ہی کر لیں، ان کی ڈپلومیسی کی آپ سکسیس کر لیں، یہ بھی تو ان کی جیت ہی ہے اگر انہوں نے ایسا کروایا ہے. سر میرا نام ندا عمران ہے. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ نکاح کے فارم کے اوپر جو کچھ لکھا ہوتا ہے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوتا اور لوگ صرف آج کل ذات پات، رنگ، نسل، ذات، برادری اس سب میں الجھے ہوئے ہیں. تو آپ اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اگین دیٹ از لیک آف نالج. ذات پات اسلام تو ظاہر ہے اس سے ماورا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ غور سے دیکھو تو آٹومن امپائر میں نے ابھی ذکر کیا ہے، میں نے اس کا حوالہ دیا ہے. ٹرکی 3 کانٹیننٹس پہ حکمرانی، وہ اپنے ملازموں سے اپنی بیٹیاں بیاہ دیتے. سلاطین، بادشاہ. ہمارے چونکہ ہم نے کچھ صدیاں گزاری ہیں ہندوؤں کے ساتھ، اور پھر ہمارے یہاں دیکھو بہت سارے 22 کروڑ پاکستان میں ہیں، پلس مائنس اتنا انڈیا میں، اتنا ہی بنگلہ دیش میں. وہ یہ 60-65 کروڑ کہاں سے آ گیا؟ بے شمار جو نچلی جاتی کے لوگ تھے ہندوؤں میں، وہ اسلام، لیکن ان کی پھر وہ جو کلچرل قسم کی نہ ہوتی وہ جڑی رہتی ہیں ساتھ، وہ اس سے وہ جان نہیں چھوڑا سکتے. اور یہ ہوا ہے سیریس ہسٹری اگر آپ پڑھو گے تو بے شمار چیزیں جو تھیں. کسی مسلمان نے اگر کسی ہندو خاتون سے، اس نے اسلام قبول بھی کر لیا، اس سے شادی کر لی، لیکن وہ اپنے بے شمار رسمیں رواج، یہ مہندیاں مدیاں، یہ وہ اس طرح کا جو بھی ہے، یہ سارے اس طرح کرتے رہے. تو وہ انفلوئنس ہے ہم پہ. باقی مسلم ورلڈ میں نے کافی دیکھی ہے، اس میں اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. ٹرائبل ہے، اس میں ہوتا ہے، وہ ذرا اس میں بندہ کمفرٹ فیل کرتا ہے. تو ظاہر ہے یہ چیز تو ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. دوستوں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. نوٹیفیکیشن بیل آئکن ضرور دبائیں. دھنیہ واد.